بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاری یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص عقیدت و محبت کے ساتھ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گزار حضور احمد مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود الکرم وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلو لی صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے، مچل کے بول دیں سبحان اللہ۔ حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے، حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے، حسین پاک کا کربل حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے، حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے، 72 زخم کھا کر مسکرانا یاد آتا ہے، 72 زخم کھا کر مسکرانا یاد آتا ہے، 72 زخم کھا کر مسکرانا یاد آتا ہے۔ اور ایک بہت پیارا شعر اور آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بول دے یا حسین۔ کٹا کے سر بچایا دین کو سب تے پیمبر نے، کٹا کر سر بچایا دین کو سب تے پیمبر نے، کٹا کے سر بچایا دین کٹا کے سر بچایا
وہ کنبہ یاد آتا ہے گھرانہ یاد آتا ہے وہ کنبہ یاد آتا ہے گھرانہ یاد آتا ہے حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے اور یہ بھی شعر چار مصرے اور آپ کی خدمت پہنچا رہا ہوں سماعت فرما لیں ضرورت پڑ گئی نانا لہو اپنا بہا دیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو بچپن میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا اسے میدان کربلا میں نبھا دیا تو امام عالی مقام کے اسی تعلق سے شاعر اپنے انداز میں عرض کرتے ضرورت پڑ گئی نانا لہو اپنا بہا دیں گے ضرورت پڑ گئی نانا لہو اپنا بہا دیں گے ضرورت پڑ گئی نانا ضرورت پڑ گئی نانا لہو اپنا بہا دیں گے ضرورت پڑ گئی نانا لہو اپنا بہا دیں گے کیا بچپن میں جو وعدہ نبھانا یاد آتا ہے کیا بچپن میں جو وعدہ نبھانا یاد آتا ہے کیا بچپن میں جو وعدہ نبھانا یاد آتا ہے اور یہ بھی شعر بڑا پیارا شعر آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں سماعت فرما لیں ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بول دے یا حسین زمانہ رشک کرتا ہے تیرے صبر و تحمل پر یزیدیوں نے لاکھ ستم امام عالی مقام پر لاکھ ظلم اٹھائے لیکن امام عالی مقام نے صبر و تحمل سے کام لیا ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے خون تو خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے امام عالی مقام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا شاعر نے اس منظر کو اپنے شعر میں بیان کیا وہ کہتے ہیں زمانہ رشک کرتا ہے تیرے صبر و تحمل پر زمانہ رشک کرتا ہے زمانہ رشک کرتا ہے تیرے صبر و تحمل پر زمانہ رشک کرتا ہے تیرے صبر و تحمل پر جواب بیٹے کی میت کو اٹھانا یاد آتا ہے جواب بیٹے کی میت کو اٹھانا یاد آتا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن شہید اعظم نعرہ تکبیر اور یہ بھی شعر بڑا پیارا شعر آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں سماعت فرما لیں قیامت تک نہ آ سکتا علی اصغر تیرے جیسا قیامت تک نہ آ سکتا قیامت تک نہ آ سکتا علی اصغر تیرے جیسا قیامت تک نہ آ سکتا علی اصغر تیرے
دشمن کو مقتل میں دکھانا یاد آتا ہے، زباں دشمن کو مقتل میں دکھانا یاد آتا ہے۔ ابھی وہ شعر آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں، جیسے امام علی مقام نے میدان کربلا میں سجدہ کیا، اب وہ شعر وہ منظر شاعر نے اپنے انداز میں عرض کیا۔ وہ کہتے ہیں نماز عشق جس نے کی ادا تلوار کے سائے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ شاعر کہتے ہیں نماز عشق ادا کی، نماز عشق جس نے کی ادا تلوار کے سائے میں، نماز عشق جس نے کی ادا تلوار کے سائے، جھکا کے سر کو سجدے میں کٹانا یاد آتا ہے، جھکا کے سر کو سجدے میں کٹانا یاد آتا ہے۔ حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے۔ آخری شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں، ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بول دے یا حسین۔ ہمیشہ یاد آئیں گے تصدق کربلا والے، ہمیشہ ہمیشہ یاد آئیں گے تصدق کربلا والے، ہمیشہ یاد آئیں گے، ہمیشہ یاد آئیں گے تصدق کربلا والے، ہمیشہ یاد آئیں گے تصدق کربلا والے، خدا کے واسطے گھر کو لٹانا یاد آتا ہے، خدا کے واسطے گھر کو لٹانا یاد آتا ہے۔ حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مادر الجود الکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے منقبت کے چند اشعار پیش کیے۔ اب قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل میں نے آپ کے سامنے خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کی اس وقت کی تھوڑی دیر کی تقریر میں آپ کے سامنے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی، ان کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، یا کم و بیش
2,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے قدوم سے اس دنیا کو سرفراز فرمایا۔ وہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے، لڑکے لڑکیاں والے بھی ہوئے۔ جن لوگوں کے ساتھ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کو منسوب فرمایا، وہ یقیناً عزت و عظمت والے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا داماد ہونا ایک بہت ہی بڑا مرتبہ ہے جو خوش نصیب انسانوں کو ہی نصیب ہوا ہے۔ مگر اس سلسلے میں جو خصوصیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے تھے کہ اے عثمان غنی، اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی باقی نہ رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اعلان نبوت اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، جو غزوہ بدر کے موقع پر بیمار تھی۔ انہی کی بیماری کے سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شرکت نہیں فرما سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے۔ مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ بدریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح پانے کی خوشخبری لے کر جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے انتقال فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ غرض کی اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہوئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس طرح ذوالنورین ہوئے۔ اب آپ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی ابتدائی اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اسلام قبول کیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو ان کا پورا خاندان بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ آپ کا چچا حکم بن ابی العاص اس قدر ناراض و برہم ہوا کہ وہ آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک تم ان نئے مذہب کو نہیں چھوڑ دو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح باندھ کر رکھیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی کہ میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دل سے ایمان نکل جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب حکم بن ابی العاص نے آپ کا اس طرح استقلال دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا۔ یہ آپ کے ایمان لانے کا میں نے مختصر انداز سے یہ واقعہ پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو غنی کہا جاتا ہے، یعنی آپ بے انتہا سخاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کے تعلق سے کتابوں میں واقعہ ملتا ہے
جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے بڑی وہ سخاوت دکھائی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کے لیے دعا کی کہ جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ عام مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے، یہاں تک کہ لوگ درخت کی پتیاں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اس لیے اس جنگ کے لشکر کو جیسے عشرہ یعنی تنگ دستی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوش دلایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ مع ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سامان لشکر کے بارے میں رغبت دلائی اور مدد کے لیے متوجہ فرمایا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ مع ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رغبت دلائی اور مدد کے لیے متوجہ فرمایا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ مع ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یعنی ایک ہی جملے کو حضور نے 2 بار فرمایا، مطلب یہ کہ اب عثمان غنی کو وہ عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد کریں گے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے عسرہ کی تیاری کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے کرتے کی آستین میں 1000 دینار بھر کر لائے اور ان دیناروں کو آپ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ما عثمانہ ما عملہ بعد اليوم مرتين، یعنی ہی آج کے بعد عثمان غنی کو عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد کریں گے۔ مطلب یہ کہ فرض کر لیا جائے اگر حضرت عثمان غنی سے آج کوئی خطا واقع ہو تو آج ان کا یہ عمل جو ہے ان کی خطا کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا علم تھا۔ آپ اللہ کی راہ میں آپ سخاوت کا یہ انداز آپ کا تھا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کے تعلق سے کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ ایک شخص آئے اور اس باغ کا دروازہ کھلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آنے والے شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبری دی۔ اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ایک شخص آئے اور اس باغ کا دروازہ کھلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آنے والے شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبری دی تو اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ایک شخص آئے اور اس باغ کا دروازہ کھلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو بھی جنت کی بشارت دو، تو
چنانچہ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آنے والے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہیں. میں نے ان کو حضور کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبری دی. اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکریہ ادا کیا. آپ اندازہ لگائیں یہ خلیفہ مصطفیٰ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق آئے, حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی. فاروق اعظم آئے, حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی. عثمان غنی آئے, حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی. یہ حضور کے اختیار کی شان ہے, یہ اختیار مصطفیٰ کا مقام ہے. اس سے حضرت عثمان غنی, حضرت سیدنا فاروق اعظم, حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بھی شان واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی. یہ پیارے مصطفیٰ کے اختیار کی شان ہے. آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کو کوئی اختیار نہیں, جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. آپ اندازہ لگائیں اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کی صفحہ نمبر 71 پر لکھا, جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں خواہ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں. اسی کتاب میں لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اگر حضور مالک و مختار نہ ہوتے تو جنت کیسے عطا کر دیتے؟ اگر حضور کو جنت کا اللہ تعالیٰ مالک نہ بناتا تو حضور اپنے صحابہ کو جنت کیسے عطا کر دیتے؟ اب اس پر ایک بڑی پیاری روایت یاد آ گئی, میں آپ کو سناتا ہوا چلوں. حضرت ربیہ ابن کعب اسلمی یہ حضور کو وضو کرایا کرتے تھے. حضرت ربیہ ابن کعب اسلمی یہ حضور کو وضو کرایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ربیہ مانگ لو. حضرت ربیہ ابن کعب اسلمی نے عرض کیا, اے پیارے مصطفیٰ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگ لو تو میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ربیہ ابن کعب اسلمی میں نے تمہیں جنت عطا کر دی, جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دی, اس کے علاوہ اور کچھ مانگ لو. حضرت ربیہ نے بڑے پیارے انداز میں عرض کیا, سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر. مچل کے بول دے سبحان اللہ. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. حضرت ربیہ ابن کعب اسلمی نے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا, اے ربیہ جو چاہو مانگ لو. مطلق فرمایا, سل یا ربیہ, اے ربیہ مانگ لو. یہ حضور کے اختیار کی شان ہے. اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے, اگر اس کے پاس وہ چیز نہ ہو تو وہ کسے کیسے عطا کر سکتا ہے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا دیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جسے چاہے جنت عطا کر دیں, اس لیے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جہاں بانی عطا کر دیں, فرید جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. یہ حضور کے اختیار کی شان ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے, بڑا اونچا مقام ہے. اللہ کے پیارے حبیب آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے ایک روایت پیش کی. اب ایک اور روایت کا میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں ذکر کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے. آپ کی ران یا پلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا.
کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی. حضور نے ان کو اندر بلا لیا، وہ اندر آ کر بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیتے رہے. آپ کی ران یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اندر بلا لیا، وہ بھی اندر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اسی طرح لیتے رہے، یعنی آپ کی ران یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی. راوی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ بدستور اسی طرح لیتے رہے. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ اسی طرح لیتے رہے، یعنی آپ کی ران یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ، یہ اس کا مقام ہے، یہ حضرت عثمان غنی کا مقام ہے کہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب بھی آپ سے حیا فرماتے ہیں. یہ مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے، ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا، وہ رتبہ دیا کہ ہماری اور آپ کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں بہت سخاوت کیا کرتے تھے. اب سخاوت کے تعلق سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے. بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے. حضور نے قبول فرما لیا اور وقت مقررہ پر اپنے صحابہ اکرام کو لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے چلے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. حضور کا ایک ایک قدم جو ان کے گھر کی طرف چلنے میں پڑ رہا تھا گننے لگے. حضور نے فرمایا، یہ عثمان غنی میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے عرض کیا، اے پیارے مصطفیٰ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تعظیم و توقیر کے خاطر، آپ کے ادب کے خاطر، آپ کی عزت و تعظیم و توقیر کے خاطر آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تک حضور کے جتنے قدم پڑے اس قدر غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کیے. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا علم تھا. یہ ان کی سخاوت اور یہ ان کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ جذبہ آپ کو اسی وجہ سے غنی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بہت سی کرامتوں کا بھی ظہور ہوا ہے، جن میں سے ایک کرامت کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. اس کے بعد میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. اس کے بعد میں اپنی تقریر کو مکمل کر دوں گا. ایک مرتبہ سارے لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادل جودی الکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی کرامتوں کا بھی ظہور ہوا ہے. بس ایک کرامت کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ملک شام کی سرزمین میں تھا تو میں نے وہاں ایک شخص کو بار بار یہ صدا لگاتے ہوئے سنا کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے.
میں اٹھ کر اس شخص کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ و پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا اپنے چہرے کے بل زمین پر اندھا پڑا ہوا بار بار یہ صدا لگا رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس سے پوچھا اے شخص تیرا کیا حال ہے، کیوں اور کس بنا پر تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہے؟ تو اس نے کہا اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بدنصیب لوگوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھس پڑے تھے۔ جب میں تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو ان کی بیوی صاحبہ نے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کیا تو میں نے ان کی بیوی صاحبہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ و پاؤں کو کاٹ دے، تیری دونوں آنکھوں کو اندھا کر دے اور تجھے جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص میں امیر المومنین کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس کہلانا دعا کو سن کر کانپ اٹھا، میرے بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ میں خوف و دہشت سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کی زد میں تو میں آ چکا ہوں جو تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے ہیں، دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ معاملہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا، کیونکہ اب میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے جرم کو یاد کر کے شرمسار ہو رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم کرامت ہے جو ان کی جلالت شان اور بارگاہ خداوندی میں ان کی مغفرت، ان کی ولایت کی واضح نشانیاں ہیں۔ اسی لیے تو حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ یہ مختصر سے میں نے آپ کے سامنے سیرت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پیش کی۔ آج تھوڑی دیر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پہ کچھ باتیں پیش کر کے اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ آپ بہت سی کمال و خوبیوں کی جامع ہیں۔ اس دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں، حسنین کریمین کے پدر بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، میدان خطابت کے شہسوار بھی ہیں۔ غرض کی آپ بہت سی کمال و خوبیوں کی جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کتابوں میں روایت ملتی ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر شریف 10 سال تھی،
بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 سال، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر شریف 8-10 سال تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا دین ہے کہ جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اسی کی تبلیغ و ارشاد کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تمہیں ایسی معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں تم کو اس کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کا ظاہر کرنا منظور نہ تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اے علی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی گرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے لیکن دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔ یہ آپ کے اسلام لانے کا مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ حضرت علی مرتضیٰ کی شان دیکھیں، مقام دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کو وہ مقام و رتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا، اللہ کے پیارے حبیب کے صدقے میں، کہ آپ کو شیر خدا کا لقب ملا، داماد مصطفیٰ کا آپ کو لقب ملا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک روایت اور پیش کرتا ہوں کہ اس سے آپ حضرت علی مرتضیٰ کی شان کا اندازہ لگائیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے یہ محبت اس کے دل میں ایسی ہے وہ گناہوں کو جلا کر ایسے خاک کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ یہ حضرت علی کی محبت کی شان ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، ہجرت کی رات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے علی اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا آج میں مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی ساری امانتیں تم بھی دے کر مدینے چلے آنا۔ اب آپ سوچیں کہ حضور کے مکان کو کفار مکہ نے گھیر لیا ہے، حضور نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ دیکھا کہ آپ حضور کے اس فرمان پر اس بستر پر لیٹ گئے، یعنی حضور کے بستر جو کافروں کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ حضور اٹھیں تو ہم انہیں قتل کر دیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لیٹنے کے لیے حکم دیا، چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا کہ سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی ساری امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ موقع بہت ہی خوفناک نہایت خطرے کا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور کا قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، چنانچہ لیکن حضور کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کیا تو کسی نے نہیں پوچھا۔ اسی طرح میں 3 دن تک رہا، امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑا، راستے میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی تعذر نہ کیا۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، ہجرت کی رات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بستر پر آرام فرما رہے تھے، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر آپ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان، یہ ان کا مقام ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری بھی شورائے
آفاق ہے، عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی بڑے بڑے پہلوان آپ کے روب و دبدبے سے کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہیں ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی ہاشم اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور کے اس فرمان کو سن کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے۔ لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، وہ مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ آور ہوا، مگر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے اس پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت کا عالم تھا، بہادری کا عالم تھا۔ اب اسی طرح جنگ احد میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر، اب دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ کا عشق دیکھیں کہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے، حضور سے بے پناہ عشق فرماتے تھے۔ جنگ احد میں جب مسلمان کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا، اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب میں نے اس اعلان کو سنا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا تو نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور میدان جنگ سے چلے جائیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر ان کافروں میں گھس جاؤں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں تلوار لے کر ان پر حملہ کیا، کفار بیچ سے پھٹتے گئے۔ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ میں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کفار گروہ در گروہ حضور پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا علی ان کو روکو، تو میں نے تنے تنہا ان کا مقابلہ کیا، ان کے منہ پھیر دیے، کئی ایک کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ حضور پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا، تو پھر حضور نے میری طرف اشارہ فرمایا، تو پھر میں نے اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری مدد اور بہادری کی تعریف کی، تو حضور نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال و قرب حاصل ہے۔ حضور کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبریل امین نے عرض کیا وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں تم دونوں سے ہوں۔ اب اس واقعے کو آپ سامنے رکھیں اور اندازہ لگائیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر کافروں کے بیچ میں تنے تنہا گھسنا، حضور پر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دینداری کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شیکن، مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شیکن، شیر شمشیر
زن شاہ خیبر شکن پر طویدہ سے قدرت پہ لاکھوں سلام پر طویدہ سے قدرت پہ لاکھوں سلام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت و بہادری کی بات چل رہی ہے آپ کو شیر خدا کا لقب ملا آپ کی شجاعت و بہادری اللہ اکبر حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمر بن عبد عود جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا ایک جھنڈا لیے ہوئے باہر نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمر بن عبد عود اس طرح میدان میں نکلا کہ لوہے کی ذرہ پہنے ہوئے تھا اس نے بلند آواز سے کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ یہ عمر بن عبد عود ہے دوسری بار عمر نے پھر آواز دی کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے اور مسلمانوں کو ملامت کرنی شروع کی کہنے لگا کہ تمہاری وہ جنتیں کہاں ہیں جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی تم میں سے مارا جاتا ہے وہ سیدھے اس میں داخل ہو جاتا ہے تو میرے مقابلے کے لیے کسی کو کیوں نہیں کھڑا کرتے پھر حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو پھر حضور نے وہی فرمایا بیٹھ جاؤ یہ عمر بن عبد عود ہے تیسری بار عمر نے پھر آواز دی کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے اور کچھ اشعار پڑھے راوی کا بیان ہے کہ تیسری بار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے مقابلے کے لیے نکلوں گا حضور نے فرمایا یہ عمر بن عبد عود ہے حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا چاہے عمر ہی کیوں نہ ہو تیسری بار حضور نے آپ کو اجازت عطا فرمائی آپ چل کر اس کے پاس پہنچے اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے اے عمر جلدی نہ کر جو عاجز نہیں ہے وہ تیرے پاس تیری آواز کا جواب دینے والا سچی نیت اور بصیرت کے ساتھ آ گیا اور ہر کامیاب ہونے والے کو سچائی ہی نجات دیتی ہے مجھے پوری امید ہے کہ میں تیرے جنازے پر ایسے ضرب وسیع سے نوحہ کرنے والوں کو قائم کروں گا جس کا ذکر لوگوں میں باقی رہے گا عمر نے پوچھا تو کون ہے آپ نے فرمایا میں علی ہوں اس نے کہا عبد مناف کے بیٹے ہو آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں اس نے کہا ہے میرے بھائی کے بیٹے تیرے چچاؤں میں ایسے بھی تو ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں میں تیرے خون بہانے کو برا سمجھتا ہوں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن خدا کی قسم میں تیرے خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا یہ سن کر عمر غصے میں آ گیا اور گھوڑے سے اتر کر آگ کے شعلوں جیسی تلوار لے کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار دیا کہ آپ نے ڈھال پر روکی یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک پر لگی اور زخمی کر دیا اب شیر خدا نے سنبھل کر ذوالفقار حیدری کا ایسا زبردست وار دیا کہ غبار اڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے تکبیر سنا جس سے معلوم ہوا کہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا شیر خدا کی اس بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر میدان جنگ کا ذرہ ذرہ زمان حال سے پکار اٹھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بہادروں کے بادشاہ خدا کے شیر قوت پروردگار ہیں ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن شہید اعظم نعرہ تکبیر آپ اندازہ لگائیں یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری کا عالم تھا جب حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت پہ بات ہے حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت کا تذکرہ ہو اور وہاں خیبر کا تذکرہ نہ کیا جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جنگ خیبر کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے
جنگ خیبر میں وہ شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا، وہ جوہر دکھائے جس کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، لوگوں کے دلوں میں جوش پیدا کرتا رہے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مراحب کا پائے تخت تھا، اس قلعے کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جھنڈا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیا، ایک دن حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے مقدر میں ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھنڈا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ حضور کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ اکرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی، اے کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح وہ جھنڈا ہمیں عنایت فرما دیتے تو اس بات کی سند ہو جاتی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہمیں چاہتے ہیں، اور اس نعمت عظیمی اور سعادت کبریا سے سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر بن جاتے۔ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے، ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، حضور کو اس کی کیا خبر، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کل ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ حضور کی نگاہیں حضور کی لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی، اور دیکھ رہے تھے کہ حضور آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھری نگاہیں حضور کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھ دکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر لعاب دہن لگا دیا تو ان کی آنکھ اچھی ہو گئی، ان کی آنکھ اس طرح اچھی ہو گئی کہ گویا دکھتی ہی نہ تھی۔ پھر حضور نے انہیں جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں پہلے اسلام کی طرف بلاؤ، نرمی سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ عمر سے بھی بہتر ہوگا۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے مرحب رزق کا یہ شعر پڑھتا ہوا قلعے سے باہر نکلا، قد علمت خیبر انی مرحب ساق الصلاح بطن مجرب، بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس بہادر و تجربے کار ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں رزق کا یہ شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس خابت کلیہ المنظرا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ مرحب بڑے گھمنڈ سے آیا تھا لیکن شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار حیدری کا ایسا زبردست وار کیا جو اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز آپ نے قلعے کا پھاٹک اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے مل کر پلٹنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہ سکے، اور ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ جنگ خیبر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے قلعے کا پھاٹک اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنا لیا اور وہ پھاٹک ان کے ہاتھ میں برابر رہا۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے وہ فاتح پھینک دیا۔ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد جب لوگوں نے اسے پلٹنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے پلٹ نہ سکے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔
کفر ابھی لرزہ ہے آج بھی ایک نام سے، کفر تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے، کفر تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے، کفر تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے، ارے جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا بڑے آرام سے، جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا بڑے آرام سے، کفر تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے، اور تیرا مٹنا تو مقدر ہے وہ دن بھی آئے گا، تیرا مٹنا تو مقدر ہے وہ دن بھی آئے گا، کہ تیرا مٹنا تو مقدر ہے وہ دن بھی آئے گا، تیرا مٹنا تو مقدر ہے وہ دن بھی آئے گا، کفر کیوں ٹکرا رہا ہے مذہب اسلام سے، کفر کیوں ٹکرا رہا ہے مذہب اسلام سے، جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا بڑے آرام سے، چاند نے پہلی دفعہ دیکھا ستاروں کو اداس، 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 قافلہ شبیر کا چلنے لگا جب شام سے، قافلہ شبیر کا چلنے لگا جب شام سے، کفر تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے، جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا بڑے آرام سے۔ ایک مرتبہ بلند آواز درود پاک پڑھ لے، اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن جودی الکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بس ایک روایت کا ذکر کر کے اور اپنی بات کو میں مکمل کر دیتا ہوں، کافی وقت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھک گئے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں بس اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، اور بس ایک روایت کا ذکر کر کے اور اسی پہ اپنی بات کو میں مکمل کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ سارے لوگ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں اور سارے لوگ مل کر بول دیں یا علی یا علی یا حسین۔ آپ سماعت فرمائیں، حضرت علی مرتضیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام، کیا رتبہ، کیا شان، کیا درجہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین میں مشغول تھے، تو آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، لوگوں نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا، پانی نہ ملا۔ آپ نے کہا اور آگے بڑھو، کچھ دور چلے تو ایک گرجا نظر آیا، آپ نے گرجے میں رہنے والے سے پانی کے متعلق دریافت کیا، تو اس راہب نے بتایا کہ یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیجئے، شاید ہم اپنی قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی حاجت نہیں،
پھر اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑا، اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑا، ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی موجود نہ تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پتھر پانی پر واقع ہے، کسی طرح اسے ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اب شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کے زور لگایا تو پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا، جس کے نیچے نہایت ٹھنڈا اور صاف پانی ظاہر ہوا جو اتنا اچھا تھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا۔ سب نے شکم شیر ہو کر پیا، جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اٹھایا اور چشمے پر رکھ دیا۔ جب راہب نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑے ادب سے پوچھا کیا آپ پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے مقرب ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا پھر آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد اور ان کا خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آؤں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے راہب سے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ مدت سے تم اپنے دین پر قائم تھے اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کیا وجہ تھی؟ مدت سے تم اپنے دین پر قائم تھے۔ تو اس نے کہا حضور اسی ہاتھوں پر یہ گرجا فتح ہونا تھا جو اس چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکالے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چٹان کا ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا تو پیغمبر کا داماد۔ جب آپ نے اس چٹان کو ہٹایا تو مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مجھے مل گئی۔ جب آپ نے راہب سے یہ باتیں سنی تو اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ پھر فرمایا سب تعریف خدا کے لیے ہے، میں اس کے یہاں بھولا بسرا نہیں ہوں بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کہاں کیا چیز ہے۔ در حقیقت یہ علم غیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں انہیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان، یہ ان کا مقام ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے فرمایا علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بس اعلیٰ حضرت کے دو شعر پڑھ کے اسی پہ بات کو میں مکمل کر دیتا ہوں۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے داست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے داست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک واقعہ ضمناً اچانک ذہن میں آیا، بس اس کو عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے۔ بات آئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں۔ مقام علی مرتضیٰ آپ دیکھیں، علی مرتضیٰ کی شان دیکھیں۔ جنگ خیبر سے واپسی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صیبہ پر آپ رک گئے آرام کرنے کے لیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو کسی کام سے بھیج دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کسی کام سے گئے، جب آپ واپس آئے تو دیکھا اللہ کے پیارے حبیب نے عصر کی نماز ادا فرما لی ہے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور ان کے سر پر اپنے سر مبارک کو رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اب عشق مصطفیٰ بھی دیکھیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سر حضور ان کے زانوں پر رکھے ہوئے آرام فرما ہے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں سورج ڈوب رہا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور کو بیدار نہ کیا، عشق مصطفیٰ کا دل یہ گوارا نہ کر رہا تھا کہ حضور کو بیدار کیا جائے، لیکن نماز کی ایسی محبت کہ سورج ڈوب رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے، میری نماز عصر کی قضا ہو رہی ہے، لیکن دل یہ
گوارا نہ کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کو بیدار کیا جائے، ان کے نیند میں خلل آ جائے گی، عشق اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن نماز سے ایسی محبت کہ سورج ڈوب رہا ہے، آنکھوں سے اشک بہنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو گرے، رخ پاک مصطفیٰ پر گرے، چہرے مصطفیٰ پر گرے، تو حضور نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا اے علی کیا غم ہے، اس وجہ سے رو رہے ہو؟ عرض کیا پیارے مصطفیٰ سورج ڈوب گیا، نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ دیکھیں ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، کہ دیکھیں کہ ان کی ایک وقت کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نہ جانے ہماری کتنی نمازیں قضا ہو گئی، نہ جانے کتنی ہمارے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو قضا پڑھیں یا ادا کریں، اس لیے کہ ہم جن کو مان رہے ہیں کم سے کم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ سے جب حضور نے پوچھا کیا غم ہے، کس وجہ سے رو رہے ہو، تو کہا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، نماز عصر قضا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ادا پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا؟ عرض کیا پیارے مصطفیٰ ادا ہی پڑھنا چاہتا ہوں، قضا اگر پڑھنا ہوتا تو آنکھ میں آنسو کیوں ہوتے؟ جا کے کبھی بھی پڑھ لیتا، آنکھ میں آنسو تو یہ ہے کہ ادا نہ پڑھ سکا۔ حضور نے فرمایا اے علی تم ادا پڑھو، آپ نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج پھر سے ابھر آیا۔ حضرت علی نماز پڑھنے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اس کے بعد وہ سورج ڈوبا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ حضرت علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو دل میں یہ پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ جب ہم یہاں سے اٹھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو 5 وقت کی پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ عشق رسول بھی دیکھیں، نماز سے محبت بھی دیکھیں، انہی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ یہ مختصر سی تھوڑی دیر کی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب پاک کے صدقے سے اس محفل کو قبول فرما لے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نمازی بنا دے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے کچھ اہل بیت کی سیرت پر کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔